السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، قابل احترام سامعین، آج ہم لوگ ہر عمری کے مولوی صاحب کے تاثرات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہیں۔ ہر جامعہ کا فارغ مولانا کو، مولوی صاحب کو میرے مولوی صاحب کہتا تھا۔ میرا تعلق، میرے خاندان کا تعلق اعظمی خاندان سے اور جامعہ دارالسلام سے بہت پرانے ہیں۔ میرے والد محترم عبد الغنی سیفی رحمہ اللہ کے استاذ آپ کے والد محترم تھے۔ آپ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی، مسلم پڑھی، بہت سارے علوم آپ کے والد سے میرے والد نے حاصل کیے۔ اس وقت سے ہمارے خاندان کا تعلق اعظمی خاندان سے اور جامعہ سے شروع سے ہی ہے۔ میرا داخلہ 1970 میں اعدادی اول میں ہوا، جب میں مولانا حافظ الرحمان صاحب اعظمی رحمہ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ میرے بڑے بھائی ماسٹر عبد الباری صاحب حفظہ اللہ، یہ کرنول میں عثمانیہ کالج میں پڑھتے تھے۔ اس وقت مولانا میرے محترم قرآن مجید سنانے تراویح کے لیے کرنول جایا کرتے تھے۔ معصوم مسجد میں دونوں کا کمرہ ایک ہوتا تھا۔ دونوں کی بڑی یارانہ، بڑی دوستانہ باتیں ہوتی تھیں۔ اس حوالے سے میں مولانا کے بہت قریب تھا۔ عصر کے بعد مجھے طلب کرتے، چائے پیتے اور پلاتے، آپ کی عادت تھی۔ جس سے بھی خدمت لیتے، جیسے سابقین کہہ رہے ہیں، جس سے بھی کوئی خدمت آپ نے لی، اس کا معاوضہ یا اس کا انعام آپ چکا دیے۔ کہتے تھے کہ احسان نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر عصر کے بعد ساتھ لے جاتے، میں آپ کی بیڈمنٹن کی بیٹ تھا میں رہتا، اور گراؤنڈ لے جاتے، بال ڈالنے کے لیے کہتے۔ بہترین پلیئر تھے، بہترین سینٹر کھیلتے تھے، اور بیک بھی فرنٹ تو آپ کا فیوریٹ مقام تھا، بہترین پلیئر تھے۔ وہاں مولانا امین صاحب رحمہ اللہ اور مولانا حافظ الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے درمیان جو شعر شاعری ہوتی، جو باتیں ہوتی، بڑا مزہ آتا، بڑا محظوظ ہوتا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ استاد اور شاگرد میں اتنا گہرا اور اتنا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے والا ہر کوئی یہ کہتا کہ دونوں دوست ہیں۔ مولانا سے ہم نے سیکھا کہ استاد کو کس کس زاویے سے پڑھنا چاہیے۔ جب میں چھٹی جماعت میں آیا تو قرآن پڑھتے تھے، اعدادی ثانی میں بھی پڑھے، پنجم میں بھی پڑھے، قرآن پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ سورہ یوسف تک پہنچے، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تھا قرآن۔ جب پہلی گھنٹی آئی قرآن مجید کی، الف لام میم را، آپ نے یہ تفسیر بیان کی، یقین جانیے میری نوٹس اٹھا کر دیکھیے، مولانا جو جو لفظ کہتے تھے وہ بہو لکھتا تھا، من و ان نقل کرتا تھا۔ جب گھنٹی ختم ہوئی تو کیا جی لکھنا بند کرے نہیں کرے؟ بولے مول صاحب قرآن ایسا ہے، تو پھر کیسا ہے سمجھے تھے قرآن؟ آپ اس دن سے قرآن سے جو عقیدت مولانا نے جو دل میں پیدا کی، ہم مٹا نہیں سکتے، اس کو بھول نہیں سکتے۔ اب آپ کو میں اہل حدیث سب کو معلوم، غیر کے لوگ ذرا اپنے مسلک میں سخت ہوتے ہیں۔ بدایت المجتہد کی گھنٹی آئی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مولانا کو۔ بدایت المجتہد آپ عبارت خانی کے لیے تعلیب سے کہتے، سب پڑھتے رہتے، اور مول صاحب طلبہ کا جائزہ لیتے رہتے، غلطیوں کی اصلاح کرتے، خلاصہ پیش کرتے، پھر مذاہب کا فرق اور اس کی بنیاد سمجھاتے، ایسے دل نشیں انداز میں سمجھاتے کہ دل میں بات اتر جاتی، اور پھر وہ سبق ایسا ذہن میں بیٹھ جاتا کہ امتحان کیا اب تک وہ اسباق ایسے ہی یاد رہ گئے ہیں۔ مولانا کو ایک استاذ، مشفق استاذ کی طرح ہم نے پایا، کمزوروں کا خیال رکھتے، اللہ گواہ ہے، کمزور جو مالی حیثیت سے کمزور ہوتے تھے، یہ اور شیخ اختر حسین اللہ غریق رحمت کرے، میرے ذریعے سے ان نادار طلباء کی امداد مٹھی مچ کر کیا کرتے تھے، مٹھی بند کر کے دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب مولانا، میں 7ویں جماعت میں گیا تو مولوی صاحب مقدمہ پڑھائے اس کا ترمذی کا، پھر آپ نخبۃ الفکر کا
دو چار وقت پڑھا کر ملیشیا چلے گئے. واپس جب آئے, آپ واپس کا مطلب یہ زیارت کے لیے آئے تھے, ملاقات کے لیے, تو اس وقت آپ نے, آپ کے استقبال کے لیے ملی صاحب نے یہ کیا, سیکرٹری صاحب نے جلسہ رکھا, تو آپ نے اس وقت طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہر طالب علم کو کیا ذہنوں کی کشادگی کے لیے معرف القرآن کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے. اور آپ جیسا قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور حالات پر جس طرح منتخب کرتے تھے, احادیث کو پڑھتے اور جس طرح سے منتخب کرتے تھے حالات پر, مولانا کا ہی ملکہ تھا. پوچھنے پر کہتے آزاد کو پڑھو جی, آزاد کو پڑھو, دماغ روشن ہوگا. ایک خطیب کی حیثیت سے مولانا اس میں مکان مسجد میں خطبہ دیتے تھے. ہم چوری چھپے بیٹھ کر خطبہ سنتے, تو آپ کلاس میں کہتے تھے ایسے کام مت کرو جی عبد المالک, ایسا مت کرو. وہاں ہم جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جب تم آتے ہو, طلباء کو لے کر آتے ہو, تو تم لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, تم کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے. تو آپ اپنے خطبے کے دوران اپنے سامعین پر گہری نظر رکھتے تھے کہ کون کیسا ہے, کس سطح کا ہے, اور اس کے مطابق اس کو باتیں بتایا کرتے تھے. مولانا کو سمجھنا ہو تو آپ مولانا کی تقریروں سے مستفید ہونا ہو تو صدائے دل پڑھیے. آپ نے اپنے اعتدال کا دل کھول کر رکھ دیا ہے. آپ کے قرآن فہمی سمجھنا ہو تو متاع قرآن پڑھیے کہ آپ نے قرآن سے کیا سیکھا, قرآن کی خدمت آپ نے کیسے کی. آپ حرمین سے عقیدت دیکھنا چاہتے ہیں مولانا کی, تو آپ عرض حرم میں پہلا قدم پڑھ کر دیکھیے. آپ دنیا کے حالات سے بہت متاثر ہوتے تھے. میں چھٹی جماعت میں تھا, مولانا کی پہلی کتاب فکری الغار شاعری, نام کے بغیر شاعری کتاب کے نسخے تھے. میں گیا مولانا کے پاس تو بولے یہ پڑھو جی. بولے کس کی مول صاحب؟ میری جی. دیکھو لوگ کتنے امانت دار ہیں, بڑے بڑے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں امانت داری کے, مصنف کا نام تک نہیں لکھتے. حقیقت پسند مولانا تھے, حقیقت پسندی سے معاملات کو دیکھتے تھے, حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتے تھے. بہت ساری باتیں بڑے پہلے والوں نے لمبا لمبا وقت لیا, ہم کو مختصر کر دیے. کہنا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے, خاص طور پر عالم مر جاتا ہے, اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. تین چیزیں مولانا چھوڑ گئے ہیں اپنے پیچھے. ہم جیسے بے زبانوں کو بے عمل, اللہ عمل کی توفیق دے, شاگردوں کو چھوڑ گئے جو مولانا کا ہم سب پہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. مولانا علم کا سمندر اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں, وہ بھی سب پہ جاریہ ہوگا. جنازہ نے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا, کفا بالموت واعظہ, جو حدیث ہے وہ جنازے میں دیکھنے میں ملی. مولانا 1 سے 2 3 گھر بنائے دنیا میں, لیکن سب ضرورت پر, بچوں کی ضرورت پر ڈسپوز کر دیا. کوئی گھر اپنے لیے نہیں بنائے. مولانا دلوں پر حکومت کر گئے, دماغوں پر حکومت کر گئے. چنئی جیسی بستی میں رات کے 10 بجے جو میں غفیر تھا جنازے میں, یہ کہہ گیا ہم سب سے کہ مال و دولت کے پیچھے عالم کو نہیں رہنا چاہیے, عالم کو دین کی خدمت اور لوگوں کی اصلاح کی فکر ہو تو وہ بدنوں پر نہیں روحوں پر, دماغوں پر حکومت کر سکتا ہے. مولانا اپنی محبت کا اظہار کسی کے سامنے, کسی کے بارے میں نہیں, سامنے نہیں کرتے تھے, لیکن پیچھے کرتے تھے. جب چاچی کا انتقال ہوا, مولانا کی اہلیہ کا انتقال ہوا, تو ان کی طبیعت میں فخر آنے لگا. میں اور میرے بزرگ محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب آپس میں کہتے تھے کیا مول صاحب چاچی کو اتنا چاہتے, محمد صاحب مجھے معلوم نہیں, دیکھو اب معلوم ہو رہا ہے ان کی محبت کا انداز. یہ تھے ہمارے مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بہت باتیں ذہن میں لاوا پک, یہ چل رہا ہے اسکرین, لیکن مختصر کرنے کے لیے کہا گیا, اس میں بھی خیانت ہوئی. اللہ تعالیٰ سے آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جامعہ دارالسلام سے نکل کر دارالسلام گئے ہیں, اللہ راحت, سکون, اطمینان, خوشیاں, ہر قسم کے غموں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے. وما علی اللہ بذالک عزیز, اللہ تعالیٰ چاہا تو سب ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو مولانا کی قدرت
خودداری، عزت نفس اور اساتذہ، میرے اساتذہ پڑھیے، میرے اساتذہ پڑھیے، ایک شاگرد استاذ کو کیسے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ میرے اساتذہ صرف 120 روپے کی کتاب پڑھ کر اپنے اساتذہ کے لیے اپنے جذبات کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامعہ کا مشکور ہوں کہ بے زبان کو کچھ بولنے کا آپ نے موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔